میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کروں. یہ بھی اسی غلامی کا ایک حصہ ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 38,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. کل عالمی کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں اور اس کے باوجود وہ روز بمباری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر. ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑے ہوئے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک. اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں. زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں. یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے بحیثیت کمیونٹی، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے. تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں ان کے پاس ہیں. سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، آبنائے ہرمز ان کے پاس ہے. ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہیں. لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. غلامی کیا کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا بھی قیامت ہو گیا ہے. اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے. مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں. اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے. یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے، برطانیہ نے، یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہکایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے. تو بڑے بڑے علماء، مفتی عبدہ، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو، وہ اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت. وہ وعدہ کیا. وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا. تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریہ ہے، یہ
یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا. سب غلام ہیں یہ. اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں لہذا وہ چوں نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے فلسطین کے معاملے کا. یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس کو ناؤ اور نیور جسے کہا جاتا ہے. یہ اس سے اگر فائدہ اٹھا لیا گیا، امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو ہمیشہ کے لیے غلامی کا جوا اتار سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے غلامی سے کو ختم کر سکتی ہے. اور اگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اسرائیل کو یاد رکھیے، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کے اوپر بھی پانی پھر جائے گا. لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو. حکومتوں کو چھوڑ دیجئے، جو کام حکومتوں کے، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حکومتوں کے گلے میں تو غلامی کے پھندے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم آج مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کی حیثیت سے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر اس کاز کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کا ایک پروگرام بنا رکھیں. تو آپ کی ایک کمیٹی یا آپ کا ایک گروپ یا آپ کا ایک نمائندہ تنظیم ایسی ہو جو اس موضوع پر غور کرے. مثلا یہ تاجر برادری دوسرے ملکوں میں جا کر وفود بھیجے، اپنی حکومت کے پاس وفود بھیجے، ان سے بات کرے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے امداد کے لیے کوئی منظم ایسا انتظام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امداد بہت پہنچ رہی ہے لیکن وہ پہنچنے دی نہیں جا رہی. تو اس کے راستے سے ہم کس طرح رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر جانا پڑے مختلف ممالک کے اندر تو اس کا بھی دورہ کیا جائے اور وہ دورہ کر کے ان کے مسائل کو حل کیا جائے. خلاصہ میں میری گزارشات کا یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے. یہ طے کر لیں، تاجر برادری آپس میں طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے. ہمیں ہر چیز میں یہ نہیں دیکھنا کہ مغرب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. ہمیں اپنے اقدار کو، اپنے اصولوں کو ہمیں اپنے نافذ کرنا ہے. ایک مسلمان تاجر کیسے ایک عبادت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کون کرے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک گزارش آخر میں یہ کرتا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ صبح کو جب انسان بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کے بعد چند منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرے. یا اللہ، میں آج کے دن شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دن آپ کی خوشنودی کے مطابق گزرے، آپ کی رضا کے مطابق گزرے.
اسے مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس میں مجھ سے کوئی بدعنوانی نہ ہو، اور یہ میں خالصتاً آپ کی رضا کے مطابق گزاروں۔ اللہ میں عہد کرتا ہوں، اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس ارادے پر میں قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال ہو۔ تو میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں اپنے دن کا اپنا جو ہے دن آپ کے رضا کے مطابق گزاروں، اور ساتھ میں یہ اضافہ کر لیں ہم لوگ کہ یا اللہ کچھ ایسا طریقہ ہمیں سجھا دیجئے کہ جس سے ہم غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ یہ صبح کو 2 منٹ کا کام ہے، 2-3 منٹ کا۔ اگر قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ بڑی دعا، سارا دن پھر ذرا ذہن میں رہے کہ میں نے یہ عہد کیا تھا۔ اور پھر رات کو سونے سے پہلے پھر 2 منٹ، یا اللہ میں نے آج صبح آپ سے عہد کیا تھا، اور ساتھ ہی آپ سے توفیق مانگی تھی کہ میں آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں، آپ کی رضا کے مطابق دن گزاروں۔ تو پتہ نہیں میں کہاں بہکا، کہاں بٹکا۔ آپ جہاں کہیں میں بہکا ہوں، جہاں میں بھٹکا ہوں، اے اللہ اس پر میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ صبح کو وعدہ، شام کو توبہ، رات کو توبہ۔ یہ عمل ہر انسان اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ غلامی سے نکلنا ہے، تو یہ کر کے کرے تو انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے آسرا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پوری امید نہیں، یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں نکالے گا اس مصیبت سے۔ مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیں۔ مایوسی کافر کی بات ہے، انسان مسلمان کا کام وہ مایوس ہونا نہیں ہے، اپنی حد تک وہ آخر دم تک وہ کام کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے لگے، یعنی بالکل قیامت سامنے آ گئی، تب بھی اگر کوئی شخص اپنا پودا لگا رہا ہے کہیں، وہ پودا لگا لے، یہ نہ سوچے قیامت تو آ رہی ہے میں کیا لگاؤں پودا، وہ پودا لگا لے۔ اگر قیامت آنکھوں سے سامنے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے تب بھی پودا لگا لے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں تمہارا عام کام کرنا ہے، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نتائج اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔